السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں میں ایک بات گردش کر رہی ہے کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو زمین پر وبائی امراض ختم ہو جاتے ہیں، اور علم فلکیات کے حساب سے ثریا ستارہ 22 مئی کو طلوع ہونے والا ہے، اس لیے کرونا وائرس بھی ختم ہو جائے گا۔ کئی دنوں سے یہ خبر سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی تھی، اور بعد میں ایک عالم طارق عثمان دیوبندی صاحب نے احادیث میں موجود لفظ جو ہے عام ثریا اور لفظ نجم سے غلط استدلال کرتے ہوئے مذکورہ افواہ کو صحیح ثابت کرنے کی غلط کوشش کی ہے۔ اس سے لوگوں میں پھیلی ہوئی افواہ کو تقویت مل رہی ہے اور ستارہ پرستی کی طرف رجحان جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اچھی بات یہ ہے کہ ان کے اپنے مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں انہوں نے بھی اس کو آڑے ہاتھ لیا ہے۔ طارق عثمانی صاحب کا مضمون کافی طویل ہے، اس لیے ہو سکتا ہے اس پر بات کرتے ہوئے میرا وائس نوٹ تھوڑا سا لمبا ہو جائے، اور اس پر معذرت خواہ ہوں۔ انہوں نے جو استدلال کیا ہے وہ احادیث سے دو قسم کے دلائل انہوں نے پیش کیے ہیں۔ پہلی قسم کے دلائل کا تعلق پھلوں اور ان کی پختگی اور درستگی سے ہے، اور جن کا کسی قسم کی بیماری سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسری قسم کے دلائل ضعیف ہیں، ان سے استدلال باطل ہے۔ اب آئیے میں چند دلائل کا جائزہ لیتا ہوں، بات امید ہے سمجھ آ جائے گی۔ پہلے ان کی دلیل یہ ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 5105۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عثمان بن عبداللہ بن سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پھلوں کی فروخت کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفت کا ڈر ختم ہو جانے تک پھلوں کی بیع سے منع کیا۔ میں نے کہا یہ کب ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جب ثریا ستارہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کی حدیث، اس کا نمبر ہے 1535۔ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو پکنے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا، اور بالی کو بھی یہاں تک کہ وہ سوکھ جائے اور آفت سے مامون ہو جائے۔ بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کو منع کیا ہے۔ ان احادیث سے مولوی صاحب استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھلوں کو بیماری لگ جاتی ہے، تو ان احادیث سے جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو وہ بیماری ختم ہوتی ہے، اور پھلوں کی بیماری عام ہے، یعنی لوگوں میں بھی بیماری پھیلی ہوئی ہوتی ہے، تو ثریا ستارہ طلوع ہونے سے بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اور ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ مئی کے درمیانی عشرہ یعنی 11 دن گزرنے کے بعد ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے۔ اس طرح وہ اس سے استدلال کر رہے ہیں، لہذا رمضان کے دوسرے عشرہ کے اخیر میں کرونا وائرس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ مولوی صاحب کے نام کے ساتھ محقق اور علامہ لگا، اس لیے کہتے ہیں واہ رے محقق اور علامہ صاحب، اگر اسی طرح تحقیق کرنے لگے تو دنیا کے لوگوں کو پھل کھانے کے لیے سال بھر انتظار کرنا پڑے گا۔ جب طلوع ہوگا ثریا ستارہ تو اس کے بعد ہی پھل بیچنا اور کھانا صحیح ہوگا، تو اس کے علاوہ بندہ پھر پھل نہیں کھا سکتا، اور اس کا پھلوں کا عام دنوں میں بیچنا بھی پھر حرام ہو جائے گا۔ دراصل ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ جب پھل پک کر تیار ہو جائے تب بیچا جائے، تاکہ خریدنے والے کو درست پھل مل سکے۔ اگر پھل تیار ہونے سے پہلے کسی کو بیچ دیا جائے تو ممکن ہے کہ وہ بارش، طوفان اور موسم سے متاثر ہو کر خراب ہو جائے، اور خریدنے والے کو بھی پھل کاٹنے کے وقت نقصان ہو جائے۔ اس لیے حدیث میں جو لفظ بیان ہوا ہے وہ پھل تیار ہو جانے، پختہ ہو جانے، یعنی کھانے اور ذخیرہ کے لیے قابل ہو جانا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی روایت ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1487۔ اس میں فرمایا ہے کہ نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو ان کی پختگی اور بہتری ظاہر ہو جانے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا۔ اس حدیث میں صلاح کا جو لفظ آیا اس کے معنی پختگی اور بہتری ظاہر ہونے کے ہیں، دراصل یہی معنی درست ہے، اور بخاری شریف کی دوسری روایت سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے
چنانچہ اس روایت کو بھی دیکھ لیں، وہ ہے 1486 نمبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کے پکنے سے پہلے اس کی خرید و فروخت سے منع فرمایا۔ جب آپ سے صلاح کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہاں تک کہ نقصان کا اندیشہ نہ رہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ اس سے متعلق صاف اور واضح روایت ذکر کی ہے اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتوں اور باغیچوں میں پھلوں کی درستگی پکنے سے پہلے بیچنے سے منع کیا، یہاں تک کہ پھلوں کے نقصان اور آفت سے سلامتی۔ تو اب صحیح بخاری سے وہ حدیث بھی میں پیش کرتا ہوں جس سے بات بالکل پوری طرح صاف ہو جائے، واضح ہو جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل پختہ ہونے سے پہلے بیچنے سے منع۔ اور ثریہ ستارہ طلوع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان الناس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کا نمبر 2193 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگ پھلوں کی خرید و فروخت اور درختوں پر پکنے سے پہلے کرتے تھے، یعنی پکتا نہیں تھا فروخت کر دیتے، پھر جب پھل توڑنے کا وقت آتا اور مالک تقاضا کرتے تو خریدار یہ عذر کرنے لگتا کہ پہلے اس کا گابا خراب ہو گیا اور کالا ہو گیا، اس کو بیماری ہو گئی ہے، تو یہ ٹھٹر گیا ہے، پھل بہت کم آئے ہیں۔ اس طرح مختلف آفتوں کو بیان کر کے مالکوں سے جھگڑتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے مقدمات بکثرت آنے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب اس طرح جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے تو تم لوگوں میں میوہ کے پکنے سے پہلے ان کو بیچا نہ کرو۔ گویا مقدمات کی کثرت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بطور مشورہ فرمایا تھا۔ اور خارجہ بن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے مجھے خبر دی ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنے باغ کے پھل اس وقت تک نہیں بیچتے جب تک ثریہ نہ طلوع ہو جاتا اور زردی اور سرخی ظاہر نہ ہو جاتی۔ اس حدیث کے آخری الفاظ بتاتے ہیں کہ ثریہ کا طلوع ہونا کسی بیماری کے ختم ہونے کی وجہ نہیں ہے، بلکہ اس بات کا محض گمان اور علامت ہے۔ تو حجاز میں گرمی شروع ہو گئی ہے، اب ان ممالک میں گرمیوں کے پھل پک کر تیار ہو گئے ہیں۔ دنیا میں بہت سے پھل ٹھنڈوں سردیوں میں وہ تیار ہوتے ہیں، پھر گرمیوں کی شروعات اور انتہا تمام ممالک میں فرق سے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ان تمام احادیث سے مراد یہ ہے کہ لوگ پھل لگائیں تو اس کو اچھے سے تیار اور پکنے میں دیں اور پھر بیچیں۔ اور دوسری قسم کے جو دلائل ہیں اس میں یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح کے وقت ستارہ طلوع ہوتا ہے اور اس وقت جو قوم جس بیماری میں مبتلا ہوتی تو وہ بیماری سرے سے ختم ہو جاتی ہے یا اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ مسند احمد کی اس روایت کو مسند کی تحقیق میں علامہ شعیب الرنوت نے حسن کہا ہے، مگر ان کی بات صحیح نہیں کیونکہ اس میں ضعیف راوی ہے، اور یہی حدیث عبداللہ محمد مقدسی کی کتاب الادب الشریعہ میں ضعیف لکھی ہے، جس کی تحقیق شعیب الرنوت اور عمر قیام نے کی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی ضعیف الجامع میں اسے 5096 نمبر پر اسے ضعیف کہا ہے۔ تو جب ثریہ طلوع ہوتا ہے تو شہر والوں سے بیماری ختم کر دی جاتی ہے۔ اس حدیث کو بھی شیخ البانی نے ضعیف کہا ہے، سلسلۃ الضعیفہ میں 397 نمبر ہے روایت کا۔ تو آپ اس پر غور کریں کہ دوسری قسم کے جو دلائل ہیں وہ ضعیف ہیں، لہٰذا ان سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ اور تمام باتوں کا خلاصہ یہ سامنے آیا کہ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی صحیح بات نہیں ہے کہ جب ثریہ ستارہ طلوع ہوتا ہے تو زمین سے وبائی امراض ختم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا 12 مئی سے متعلق جو میسج لوگوں میں گردش کر رہا ہے وہ غلط ہے، اس پر ہرگز اعتماد نہ کریں، بلکہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اسے ڈیلیٹ کریں اور کسی کو بھی فارورڈ نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ اس سے نقصان ہوگا، لوگوں میں ایک غلط بات جب رائج پا جائے گی پھر ملحدین کو باتیں کرنے کا موقع ملے گا کہ دیکھو تم تو کہتے تمہارے نبی نے بتا دیا تھا کہ اس طرح ہوگا، اب تو ایسا ہوا نہیں، تو لہٰذا کیا حدیث جھوٹی ہوگی، معاذ اللہ۔ باقی ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے کہ اس سے جان چھوٹے، لیکن اس طرح کی کمزور باتوں کو سامنے رکھ کر یہ نہیں بنایا جا سکتا۔